تو صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دعاؤں میں سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، سب سے افضل دعا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اور فرمایا جس کو صحت اور عافیت مل گئی سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کے اندر دو نعمتیں سب سے بڑی ہیں۔ پہلی نعمت توحید کی نعمت، ایمان کی نعمت، اس سے بڑی نعمت دنیا میں کچھ نہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہم کو توحید پرست بنایا، وہ نعمت اللہ نے ہم کو عطا کی۔ اور نبی نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ صحت اور عافیت ہے۔ جس کو صحت اور عافیت مل گئی، تندرستی مل گئی، سمجھ لو کہ اسے اللہ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ فرمایا کہ جس کو امن دے دیا گیا جس دن، اور جس کو صحت و عافیت مل گئی جس دن، اور جس دن ایک دن کے کھانے پینے کا اس کے پاس انتظام ہو جائے، نبی نے فرمایا وہ سمجھو کہ اسے دنیا کے سارے خزانے مل گئے۔ صحت و عافیت کے ساتھ آدمی اٹھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بڑی نعمت ہے اس کے لیے۔ سمجھو جس کو صبح جس نے صحت و عافیت کے ساتھ کی، تندرستی کے ساتھ جس کی صبح ہو گئی، سمجھ لو کہ اسے دنیا کے خزانے مل گئے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس والصحة والفراغ۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس والصحۃ والفراغ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ غفلت میں ہیں، دھوکے میں ہیں، نظر انداز کیے ہوئے۔ فرمایا والصحۃ والفراغ، دو چیزوں میں سے ایک چیز فرمایا وہ صحت ہے
عافیت ہے، اور دوسری چیز ہے فراغت۔ جس عنوان کو میں نے آج آپ کے سامنے منتخب کیا ہے وہ ہر ایک کی ضرورت ہے، ہم میں سے بڑا چھوٹا، مرد عورت، کوئی بھی ہو۔ آج جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہر انسان کی، ہر ایک کی، ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے اس حدیث میں تذکرہ کیا۔ جانتے ہیں وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے صحت کی نعمت، عافیت کی نعمت، تندرستی کی نعمت، جسے غالب نے کہا تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ محترم حضرات، آپ کے پاس کروڑوں کا پیسہ رکھا ہوا ہے، کئی کروڑ کی پراپرٹی آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو پھر یہ پیسہ آپ کا کچھ کام کرے۔ آپ کے پاس سامنے کئی قسم کے کھانے رکھے ہوئے، لیکن آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں، آپ کی صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو کئی قسم کے کھانے بھی آپ کھانے سے محروم ہیں، وہ فائدے آپ کے لیے کچھ نہیں۔ اس لیے صحت یہ تاج ہے ان لوگوں کا جو بیمار ہیں۔ صحت جو ہے ایک قسم کا تاج ہے، جیسے بادشاہ تاج پہنتے ہیں، تو یہ صرف ان لوگوں کو نظر آتا ہے جو بیمار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے صحت کو غنیمت سمجھیں آپ۔ اللہ نے اگر ہم میں سے کسی کو صحت اور عافیت دی ہے اس کو غنیمت سمجھیں، اور اگر آپ صحت کی قیمت کو جاننا چاہتے ہیں آپ اس سے پوچھئے جو بیمار ہے، وہ بتائے گا کہ صحت کتنی قیمتی چیز ہے۔ اللہ نے جو چیزیں ہمارے اندر رکھی ہیں، اللہ نے سب کو صحیح سلامت رکھا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایک آنکھ ہے، اس کی قیمت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کسی نابینا سے پوچھئے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ آپ کچھ دیر کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے آنکھ بند کر لیں، اپنے گھر میں گھومتے رہیں، آپ ایک آدھا گھنٹہ گزار کر کے بتا دیں، پریکٹیکل طور پر کبھی کر کے دیکھیے، ایک آدھا گھنٹہ، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ کان جس کو ہم سنتے ہیں، اگر اس کی قیمت کو جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پوچھئے جس کو سنائی نہیں دیتا۔ یہ زبان، اس کی قیمت کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پوچھئے جس کو بولنا نہیں آتا۔ یہ چیزیں، اس میں سے ایک ہاتھ ہے، کچھ دیر کے لیے آپ کا ہاتھ کام کرنا بند کر دے، جن کے کسی کا پیر ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، پٹی باندھ لی ہے، ان سے پوچھئے، جن کے تو ہاتھ پیر چلے گئے ہیں اب ان کا تو کیا کہنا۔ اگر کسی کے ہاتھ پیر کو پٹی پڑ جائے مہینہ 2 مہینے کے لیے تو ان سے پوچھئے کہ ہاتھ کی اور پیر کی قیمت کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے صحت۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ لوگ 2 نعمتوں کے بارے میں بہت دھوکے میں ہیں، اور ان میں سے پہلے نمبر پر فرمایا والصحہ، صحت کے بارے میں لوگ غفلت میں ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو آج کے خطبے میں یہی سمجھنا ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ صحت اور عافیت اللہ نے ہم کو دی ہے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آج ہم نے اس نعمت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ کب سمجھ میں آتا ہے؟ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو جب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ بے شک اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، نہیں گن سکتے۔ کتنی نعمتیں ہیں، کسی ایک نعمت کو بھی اگر آپ
اس کا شکر ادا کرنا چاہے نہیں کر سکتے. چاہے ہمارے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ہو، اگر شل ہو جائے تو کتنی پریشانی ہوتی، لیکن اللہ نے صحیح سلامت رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جو ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تم اللہ سے عافیت کو طلب کرو، اللہ سے صحت کو طلب کرو. ہم مانگ رہے ہیں اللہ مجھے دنیا دے دے، پلاٹاں دے دے، گھر دے دے، وہ دے دے، یہ دے دے. کبھی صحت بھی مانگی ہے؟ صحت کے اوپر بھی نظر ڈالیں، اللہ سے صحت بھی مانگنا سیکھیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، تم اللہ سے صحت کو طلب کرو، عافیت کو طلب کرو، کیونکہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اگر تمہیں کوئی دی گئی ہے تو وہ تمہارے لیے صحت دی گئی ہے. دنیا کے اندر دو نعمتیں سب سے بڑی ہیں. پہلی نعمت توحید کی نعمت، ایمان کی نعمت. اس سے بڑی نعمت دنیا میں کچھ نہیں. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم کو توحید پرست بنایا، وہ نعمت اللہ نے ہم کو عطا کی. اور نبی نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ صحت اور عافیت ہے. جس کو صحت اور عافیت مل گئی، تندرستی مل گئی، سمجھ لو کہ اسے اللہ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. اللہ کے نبی اس حدیث میں اسی کا ذکر فرما رہے ہیں. دوسری اور ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے حبیب نے فرمایا کہ جس آدمی کو 3 چیزیں مل جائیں، جس آدمی کو 3 چیزیں مل جائیں، سمجھ لو کہ اسے دنیا کے سارے خزانے مل گئے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ 3 چیزیں ایک دن میں اسے مل جائیں، ایک دن میں، تو سمجھ لو کہ اسے وہ دن پوری دنیا کی نعمتیں مل گئی، دنیا کے خزانے اس کو مل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کو، جس نے صبح اس حالت کی اپنے گھر کے اندر امن و امان کے ساتھ، آدمی نے اپنے گھر میں صبح کی امن کے ساتھ، امن کا قائم رہنا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. فتنے فسادات جو چلتے ہیں اس سے بچ کر کے امن کے ساتھ اپنے گھر میں آدمی صبح کرتا ہے، نبی نے فرمایا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. پہلی چیز، جس نے اپنے گھر کے اندر امن کے ساتھ صبح کی، جس نے صحت اور عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ صبح کی، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی اس دن ایک دن کی روزی اس کو عطا کر دے، ایک دن میں یہ 3 چیزیں مل جائیں. ایک، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس کو امن دے دیا گیا جس دن، اور جس کو صحت و عافیت مل گئی جس دن، اور جس دن ایک دن کے کھانے پینے کا اس کے پاس انتظام ہو جائے، نبی نے فرمایا وہ سمجھو کہ اسے دنیا کے سارے خزانے مل گئے. اس میں دوسرے نمبر پر کیا فرمایا اللہ نے؟ جس کو صحت عطا فرما دی گئی، صبح میں آدمی اٹھا، بی پی نارمل ہے، شوگر نارمل ہے، بخار نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، صحت و عافیت کے ساتھ آدمی اٹھتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بڑی نعمت ہے اس کے لیے. سمجھو جس کو صبح، جس نے صحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ جس کی صبح ہو گئی، سمجھ لو کہ اسے دنیا کے خزانے مل گئے. یہ ہے صحت و عافیت. صحت و عافیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس واقعے کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، آپ نے کئی مرتبہ اس کی مثال سنی ہے. بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. یہ اپنے درباریوں کے ساتھ ایک مرتبہ میٹنگ کر رہے تھے، بہت شدت کی پیاس لگ رہی. ہارون رشید نے پانی منگوایا، پانی دیا گیا. وہیں اس مجلس میں ایک عالم صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. کہا ہارون رشید سے، بادشاہ
میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا سوال؟ کہا کہ آپ کو شدت کی پیاس لگی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ اگر آپ کو شدت کی پیاس لگی ہے اور پانی آپ کے سامنے نہیں ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ میں ایک گلاس پانی آپ کو دوں گا، اس کے بدلے میں آپ کیا دے سکتے ہیں؟ ایک گلاس پانی، اس کی قیمت آپ کیا دے سکتے ہیں؟ ہارون رشید نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت کو دے کر کے اس پیالے کو خرید لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے آپ پی لیجیے۔ ہارون رشید نے پانی پی لیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر اسی عالم صاحب نے کہا بادشاہ سلامت، ابھی آپ نے پانی پی لیا ہے، اگر یہ پانی آپ کے جسم سے باہر نہ نکلے، کیوں کب نہیں نکلے گا پانی؟ ہم کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اگر یہ غلاظت کی شکل میں نہ نکلے، پیشاب کے ذریعے سے نہ نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ آدمی بچ پائے گا؟ اس کا بچنا مشکل۔ ہارون رشید سے وہ عالم دین کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، تم نے پانی تو پی لیا، اگر یہ پانی آپ کے جسم سے باہر نہ نکلے، کب نہیں نکلے گا؟ جب آدمی بیمار ہو جائے۔ بیمار ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ چیزیں بند ہو جائیں۔ یہ بند ہو گئی تو سمجھ لے کہ وہ آدمی بیمار ہے۔ تو پوچھتا ہے بادشاہ، اگر یہ آپ کے جسم سے پانی نہ نکلے پیشاب بن کر کے، تو آپ کو اس کو نکالنے کے لیے کتنی قیمت دے سکتے ہیں؟ کتنی قیمت دے سکتے ہیں؟ ہارون رشید نے کہا کہ آدھی سلطنت جو بچی ہے میں اس کو بھی خیرات کر دوں، اسے بھی میں دے دوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ صحت اتنی بڑی نعمت ہے، جس چیز کو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اگر ہمارے یہ آرگنز، ہمارے یہ اعضاء اگر کام کرنا بند کر دیں کوئی ایک چیز، تو پھر انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو تمام چیزوں سے اللہ نے سرفراز کیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے صحت اور عافیت۔ بادشاہ کہہ رہے آدھی حکومت خرچ کر دوں گا۔ تو ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ نے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ دو نعمتیں سب سے بڑی ہیں جس میں لوگ غفلت میں ہیں، اس میں سے فرمایا صحت و عافیت۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے صحت اور عافیت کو طلب کرتے تھے۔ نبی کی دعائیں پڑھیں، آپ نبی کی دعاؤں کو پڑھیں، اور ہم پڑھ رہے ہیں لیکن غور نہیں کر رہے ہیں۔ غور و فکر کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی وہ چیز ہم کو عطا فرمائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا اور امت کو بھی پڑھنے کی تعلیم دی، اور اللہ سے صحت اور عافیت طلب کرنے کا حکم دیا۔ دلیل کیا ہے؟ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، چاہے سنت ہو، فرض ہو، نفل ہو، تہجد ہو، تراویح ہو، وتر ہو، سوائے نماز جنازہ کو چھوڑ کر جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے اندر صحت اور عافیت کو اللہ سے طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر نماز کے اندر، کوئی بھی نماز، ہر نماز میں ہم اللہ سے صحت و عافیت طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز ہو، سجدہ کرتے ہیں، دو سجدوں کے بیچ میں ہم بیٹھتے ہیں، اس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دعا سکھلائی کہ اے میرے امت کے لوگوں، جب ایک سجدہ کر کے بیٹھ جاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ کون سی دعا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافنی وارزقنی۔ بندہ کہہ رہا ہے اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما، وارحمنی مجھ پر رحم فرما، واہدینی مجھے ہدایت عطا فرما، وعافنی اللہ مجھے صحت اور عافیت اور تندرستی عطا فرما، وارزقنی اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ بندہ ہر نماز میں رب سے دعا کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اللہ سے صحت کو طلب کرنے کا آپ نے حکم دیا۔
اور اسی طرح سے ہم اور آپ روزانہ وتر کی نماز پڑھتے ہیں. وتر کی نماز میں جو دعا بتلائی گئی ہے اس دعا کے الفاظ پر غور کریں. وتر کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں, اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. کہتے ہیں اے ہدایت کے دینے والے رب, مجھے ہدایت عطا فرما. وعافنی فیمن عافیت, اے عافیت کے دینے والے, اے صحت اور تندرستی کے دینے والے, مجھے صحت اور تندرستی عطا فرما. ہر وتر کی نماز میں دعا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت کو طلب کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت و عافیت کے اوپر اتنی اہمیت دی, فرمایا کہ ہر نماز میں تم اللہ سے صحت و عافیت طلب کرو, ہر وتر کی نماز میں تم دعا میں اللہ سے صحت و عافیت کو طلب کرو. اتنا ہی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, آپ روزانہ کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے تھے. اور حدیث کے اندر موجود ہے, اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے روزانہ پڑھتے تھے, اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیہ. مختصر دعا, کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں صحت اور عافیت کا. صحت والعافیہ, اللہ مجھے صحت عطا فرما, اللہ مجھے عافیت عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رب سے دعا فرماتے تھے. اور آپ کو میں کیا بتاؤں صحت اور عافیت کی اہمیت اللہ سے طلب کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, اللہ کے نبی اے میرے بھتیجے, میں رب سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں, رب سے میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں, ذرا مجھے یہ تو بتا دے کہ میں رب سے کیا مانگوں. یا اماں, اے میرے چچا, اگر آپ رب سے مانگنا ہی چاہتے ہیں صلی اللہ العافیہ, اللہ سے سوال کرو کہ اللہ آپ کو عافیت عطا فرمائے, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے, کچھ دن گزر گئے, کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر حاضر ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے چہیتے چچا. آ کر کے بھتیجے سے پوچھتے ہیں, اے بھتیجے, میں رب سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں, بتا کہ میں رب سے کیا مانگوں, اللہ سے کیا مانگوں میں. بھتیجے نے کہا, یا اماں, اے میرے چچا, صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ, اگر آپ رب سے کچھ مانگنا ہی چاہتے ہیں تو رب سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے, دنیا اور آخرت میں اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. یہ عافیت صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہوگی, بہت اہم چیز ہوگی. تو آپ نے چچا سے کہا, چچا مانگنا ہی چاہتے ہیں رب سے تو اللہ سے کہیے کہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی صحت و عافیت عطا فرمائے, آخرت میں. اپنے چچا کو نصیحت فرمائیے. اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے پوچھتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا, کہو کیا کہنا چاہتے ہیں. کہ اللہ کے رسول بتائیے دعاؤں میں سب سے افضل دعا کون سی ہے. کتنی دعائیں ہیں, کتنی دعائیں ہیں, شمار نہیں کر سکتے. تو صحابی پوچھتے ہیں, اللہ کے رسول میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دعاؤں میں سب سے افضل دعا کون سی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ. یہی دعا جو آپ نے اپنے چچا کو سکھائی تھی, اس بندے سے آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ, سب سے افضل دعا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں صحت و عافیت عطا فرمائے. اور فرمایا جس کو صحت اور عافیت مل گئی سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا. اللہ, صحت اور تندرستی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, یاد رکھیے. یہ صرف صحت اسی کو اس کا پتہ چلے گا جو بیمار ہوتا ہے, ہسپتال میں ہوتا ہے, گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے کسی سے, آپ جا کر کے اس سے پوچھیں کہ صحت و عافیت کس چیز کو کہتے ہیں.
آدمی لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ مجھے صحت مل جائے۔ لیکن محترم حضرات، یہ ایک ایسا ہیرا ہے جو صرف اسے جوہری ہی جانتا ہے، ہر کوئی اس کو نہیں جانتا۔ تو جس کو اللہ نے صحت اور عافیت عطا کی ہے، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آخر میں کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ نے اگر صحت دی ہے تو صحت کی زندگی میں نمازوں کی پابندی کر لے، صحت و عافیت ہے تو روزے رکھ لے، صحت و عافیت ہے تو مسجدوں کو آ کر نماز پڑھ لے، صحت و عافیت ہے تو روزے رکھ لے، حج کر لے، جو کچھ کر سکتا ہے صحت و عافیت ہے تو نیکیوں کو کرنے کی کوشش کرے۔ بعد میں صحت چلی گئی، آپ کو پھر یہ دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ آپ اس وقت آپ کچھ کرنا چاہیں گے تو آپ کو یہ چیزیں نہیں مل سکیں گی۔ اللہ نے صحت دی ہے، چل کر آپ مسجد کو ادا آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ورنہ آج کتنے ہمارے بھائی بہنیں ایسے ہیں جو ہسپتالوں کے اندر، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز آ کر مسجد میں پڑھیں، لیکن صحت ان کی ساتھ نہیں دے رہی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان تمام کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اس لیے اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، غنیمت سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، لوگوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ اس میں سے پہلی چیز جوانی کو غنیمت جان لو، بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ جوانی چلی گئی، اب واپس آنے والی نہیں۔ فرمایا جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، اور فرمایا صحت اور عافیت کو وصحتک قبل سقمک، تمہاری صحت اور عافیت کو، تندرستی کو غنیمت جان لو بیمار ہونے سے پہلے۔ بیمار ہونے سے پہلے صحت اور عافیت کو غنیمت جان لو، اور فرمایا کہ مالداری کو غنیمت جان لو فقیری کے آنے سے پہلے، محتاجی کے آنے سے پہلے، اور فرصت کو غنیمت جان لو مشغول ہونے سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت جان لو موت کے آنے سے پہلے۔ یہ جو زندگی ہے، یہ جو صحت اللہ نے دی ہے، اس کو غنیمت سمجھیں۔ بیمار ہونے سے پہلے نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، بعد میں بیمار ہونے کے بعد سوچو گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آخر میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے حج کا ارادہ کر لیا ہے اسے چاہیے کہ حج کرنے میں جلدی کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی عذر اس کو پیش آ جائے۔ اس حدیث سے کیا نقطہ نکلتا ہے؟ اللہ نے اگر صحت دی ہے تو صحت دینے کے بعد اس کا کام یہ ہے کہ نماز پڑھنا ہے نماز پڑھ لے، روزے رکھنا ہے روزے رکھ لے، حج کرنا ہے حج کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے۔ ابھی سمجھدار، ابھی جوان ہوں میں، ابھی تو عمر ہی کیا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے کتنے نوجوان ہمارے سامنے بیمار ہو گئے، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ہمارے سے سامنے رخصت ہو گئے۔ ابھی کس غفلت میں ہیں آپ؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ قرآن پوچھ رہا ہے ابھی تم غفلت میں ہو۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب کا وقت قریب آ گیا اور تم ابھی سوچنے میں ہو، غفلت میں ہو۔ تو میں آخر میں آپ حضرات کو اور خود میرے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اللہ نے صحت اور عافیت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کا صحیح شکر اور اس کا احسان کا صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو نمازیں پڑھنے کا، روزے رکھنے کا، فرائض کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو ادا کریں۔ اگر ہم نے صحت کے وقت، جوانی کے حق میں اس وقت ادا نہیں کیا تو پھر بعد میں جا کر پچھتانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں کو جو ہم نے کہا اور سنا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جو ہم کو صحت عطا کی ہے اللہ کا ہمیں بار بار شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہر قسم کی بیماریاں آج ایسی ایسی خطرناک بیماریاں آ رہی ہیں جسے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بیماروں کو دیکھتے ہیں تو ہماری حالتیں خراب ہو جاتی ہیں، کیسے کیسے لوگوں کی بیماریاں ہیں۔ آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں، نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہسپتالوں کا دورہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا صحت کتنی عظیم نعمت ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف حلیم ورب حلیم۔